السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ دل تجھ کو دیا، آپ کی اپنی رائٹر شائستہ ناولز، قسط نمبر 10، پارٹ 2، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ وہ جلدی سے فارغ ہو کے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ عنایہ نے پروٹوکول دیکھتے آنکھیں گھمائی۔ اسے یہ سب بالکل پسند نہیں تھا۔ پتہ نہیں امیروں کے آگے سب جھکنے کیوں لگتے ہیں۔ شاید یہ سب دولت کا کمال تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک دکھاوا تھا۔ در حقیقت یہ وہ نہیں ہوتے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یہی سب سوچتی اس امیر کبیر مہمان کو دیکھنے لگی جس کے لیے سب پروٹوکول کیا جا رہا تھا۔ وہ دھیان سے اس بڑی سی گاڑی سے نکلنے والے کو دیکھ رہی تھی کہ جس کے لیے سب پلکیں بچھائے کھڑے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کون ہے وہ امیر زادہ، اور اس سے زیادہ پرجوش اس کی دوست بسمہ تھی۔ وہ ہر دوسرے بندے کو دل دے بیٹھتی تھی۔ اسے ہر دوسرا لڑکا ہینڈسم لگتا تھا۔ جیسے ہی عنایہ نے گاڑی سے اترتے شخص کو دیکھا، زمین آسمان آنکھوں کے سامنے گھومتے نظر آئے۔ یہ تو وہی امیر زادہ ہے جس کو اس دن وہ کھری کھری سنا کے چلی گئی، اور آج اس کی قسمت کا کرم کہ وہ خود اس کے سامنے سکول آن کھڑا ہوا۔ وہ اس کے چہرے پہ مسکان دیکھتی جل بھن گئی۔ اسے کیسے اس دن سنا دیا تھا اور آج دیکھو کیسے مسکرا رہا ہے۔ اس کی توجہ بسمہ کی باتوں نے اپنی طرف مبذول کروا لی۔ اف یار عنایہ، دیکھو تو صحیح کتنا ہینڈسم بندہ ہے۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے وہ ذرا کھسکی ہوئی لگی۔ خیر دماغ تو پہلے سے ہی نہیں تھا۔ اس نے بسمہ کی باتوں پہ حیرت سے پھر سحرشاہ کو دیکھا۔ اسے تو وہ کہیں سے ہینڈسم نہ لگا۔ یہ انکل اسے ہینڈسم کہاں سے لگ رہا ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ پھر سے بسمہ کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی سحرشاہ کے سحر میں جکڑی کھڑی تھی۔ اوہ ہیلو، اس نے بسمہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے عنایہ کو دیکھنے لگی جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کیا مسئلہ ہے بی بی؟ بس کر دو، چلا گیا ہے وہ اسے بتاتی ہوش میں لانے لگی جو کسی اور ہی جہاں میں کھو گئی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ جگہ جہاں سحرشاہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا، وہ جگہ اب خالی ہو چکی تھی۔ وہاں اب اکا دکا لوگ ہی تھے۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب ہم بھی چلتے ہیں، وہ عنایہ کا ہاتھ پکڑتی کھینچنے لگی۔ اب کہاں؟ عنایہ نے غصے اور بیزاری کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس سے پوچھا۔ وہیں جہاں وہ ہینڈسم گیا ہے۔ وہ اسٹیج کی طرف اشارہ کرتی اسے کھینچتی لے گئی، پر عنایہ نے سوچ لیا تھا اس امیر زادے کے سامنے وہ ہرگز نہیں جائے گی۔ اس کا کیا بھروسہ کہ اس دن کا حساب مجھ معصوم سے لینے لگ جائے۔ وہ اسٹیج کے قریب پہنچی تو بسمہ اس کو اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک نظر سحرشاہ کو دیکھا جو ہونٹوں پہ ہلکی مسکراہٹ سجائے وہاں پہ بیٹھے کچھ لوگوں سے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا۔ صد شکر کہ اس نے ابھی تک عنایہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ شکر ادا کرتی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سحرشاہ جو ابھی وہاں پہ بیٹھا بات کر رہا تھا، فون کال آنے پر وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھتا قدرے کم شور والی جگہ پہ آ گیا۔ وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اس کو اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنی جگہ اسٹل رہ گیا۔ عنایہ جو وہاں سے نکلی تو ٹیچر انیلا نے اسے روک لیا۔ وہ ان سے زبردستی جان خلاصی کرواتی بھاگی کہ کہیں وہ اس امیر زادے کی نظروں میں نہ آ جائے۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی گھبرائے ہوئے آ رہی تھی کہ کسی کے سخت وجود سے ٹکرائی۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے اثرات سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جس کے کثرتی وجود کے آگے وہ کوئی چھوٹی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سینے تک آتی تھی۔ سحرشاہ کو اس سے بات کرنے کے لیے گردن خاصی جھکانی پڑتی تھی اور اسے اپنی گردن اٹھانی پڑتی تھی۔ وہ حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کو لگا کہ جیسے ساتوں آسمان اس پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ آج تو لگتا تھا جیسے مقدر کے ستارے گردش میں ہوں۔ جس سے وہ چھپتی پھر رہی تھی وہ بلا خود اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے ڈر کے مارے آنکھیں زور سے مینچ لیں۔
کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ وہ اس کے بازو پکڑے اس کے اس طرح آنکھیں میچنے پر چوٹ کرتے بولا، اور نہ ہی اب میں ٹلوں گا۔ وہ یہ جملہ سرگوشی میں اس کے قریب ہوتے بولا۔ خوف سے عنایہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ان دونوں کے بیچ 2 قدموں کا فاصلہ تھا۔ وہ پٹ سے آنکھیں وا کرتے اسے دیکھنے لگی جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عنایہ کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ دیکھو، غلطی میری نہیں تھی، تم گاڑی صحیح نہیں چلا رہے تھے۔ وہ اس سے ڈرتی بے ربط سے جملے ادا کر گئی کہ اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ سائشہ، جس کو اس لڑکی کا ڈرنا اچھا لگ رہا تھا، اس کا اس سے الجھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اسے وہ ایک حسین چڑیل لگتی تھی کہ سامنے آتے ہی اپنے سحر میں جکڑ لینے والی۔ وہ اس کا یہ جملہ سنتا اسے گھورنے لگا، جس کا اثر لیتی وہ جملے کی تصحیح کر گئی۔ میرا مطلب ہے کہ غلطی صرف آپ کی نہیں تھی، میری بھی تھی۔ سائشہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس دن شیرنی بنی اس سے الجھ پڑی تھی اور آج اس سے خوف کھاتی ایک سہمی ہوئی ہرنی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے بازو جھٹکے سے چھوڑتا اس کا جائزہ لینے لگا جو بلیک ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور عنایہ پیچھے کی جانب ہونے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کی طرف قدم بڑھاتا گیا اور عنایہ ڈر کے مارے اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کی پشت پلر سے جا لگی۔ سائشہ اپنے اور اس کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ چھوڑتے اس کے دائیں بائیں اپنے مضبوط ہاتھ جماتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا، جبکہ اس کی قربت پہ سائشہ کا اپنا دل ساکت سا ہو گیا۔ عنایہ کا دل گویا کانوں میں بجنے لگا۔ خوف سے سانسیں رکنے لگیں۔ آئندہ اگر سائشہ سے الجھنے کی کوشش کی تو کسی اور سے الجھنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ کی پشت پھیرتا ایک جذب کے ساتھ بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کے لمس پہ عنایہ زور سے آنکھیں میچ گئی اور اس کی یہ حرکت سائشہ نے بغور دیکھی تھی۔ وہ اس سے دور ہوتا، دل کی حالت پہ جھنجھلاتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ پیچھے عنایہ دل پہ ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنوں کو معمول پہ لانے کی کوشش کرنے لگی۔ جاری ہے۔ لائک کریں، کامنٹ کریں اور پلیز لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔